آخر وہ کون ایسی تعلیم ہے کہ جو تعلیم بھٹکے ہوئے مسافروں کو صراط مستقیم پہ گامزن کرتی ہے؟ آخر وہ کون ایسی تعلیم ہے جو انسانوں کو انسانیت کا سبق پڑھا رہی ہے؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ساری چیزیں موجود ہیں پر انسانیت کو قرار نہیں ہے۔ انسانیت کو قرار اور سکون چاہیے تو کسی اور تعلیم سے انسانیت کو قرار نہیں ملے گا، بلکہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات سے انسانیت کو سکون ملے گا، حضور کی زندگی سے انسانیت قرار۔ جگر ہواں، ماشاءاللہ نام بھی جگر ہواں ہے اور جگر والے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، اور یہ جگر والے لوگوں ہی کا کام ہے کہ تعلیمی بیداری کانفرنس کو انہوں نے منعقد۔ تھوڑا سا ساؤنڈ کھلیے، ایکو کم کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ساؤنڈ بند کر دینا ہے۔ تو یہ تعلیمی بیداری کانفرنس کا انعقاد آپ نے کیا ہے، اور چونکہ تو کیا کیجئے گا، حضرت علامہ مولانا منکشف صاحب قبلہ امجدی متحرک اور فعال شخصیت ان کی ہے، زمانے طالب علمی میں بھی یہی پوزیشن ان کی تھی اور ابھی بھی یہی ہے، جہاں ماشاءاللہ بھی ٹھیک ہے، ہاں بہت اچھا، جہاں بھی یہ رہتے ہیں کافی خدمت دین کے حوالے سے ان کے یہ کام نمایاں ہمیں دکھتے ہیں۔ بڑی اچھی گفتگو ہم سب کے موقر معزز کہ اسی چشمہ فیض سے یہ بھی سیراب ہوئے ہیں کہ جہاں سے میں نے بھی بہت بعد ان کے جہاں میں نے علم حاصل کیا۔ میری مراد حضرت علامہ جناب قبلہ گاہی خلوص بے پناہی حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی توکیل شمسی صاحب قبلہ مدث اللہ العالی، اللہ حضرت کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اسٹیج پہ جتنے علماء کرام ہیں، حضرت کے بھائی ہمارے عبد القادر صاحب قبلہ اور جتنے لوگ ہیں، صابری صاحب قبلہ، کمالی صاحب قبلہ، ابھی آپ نے حضرت کو سنا، اور ہمارے رضوی صاحب قبلہ کو سنا، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ قاری اعجاز صاحب کو آپ نے سنا، سب کا انٹروڈکشن میں کراؤں گا، اسی میں ٹائم ختم ہو جائے گا، بہت مختصر میں کچھ باتیں میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں گا۔ یہ جو پروگرام ہے آج کا، اس کا نام آپ نے رکھا ہے تعلیمی بیداری کانفرنس۔ بہت غور سے سنیے گا بیٹا، تھوڑی دیر سن لو۔ تعلیمی بیداری کانفرنس یہ ہے، تعلیم ایک ایسا لفظ ہے، تعلیم، کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک اس لفظ کی اہمیت اور امپورٹنس کو لوگوں نے سمجھا ہے، اور قیامت تک اسے لوگ سمجھے کہ تعلیم، جس کو ہم شکشا بھی کہتے ہیں، جسے ہم سٹی نہیں آنی چاہیے، جسے ہم ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کو صحیح طریقے سے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے آخر کون سی تعلیم کی ضرورت ہے کہ جس تعلیمی بیداری کے حوالے سے آپ کو بیدار کیا جا رہا ہے اور ہمیں بیدار کیا جا رہا ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو تعلیمی طور سے بیدار کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسلام کی اساس اور بنیاد ہی تعلیم پہ رکھی گئی ہے۔ حضرت پہلی وحی جو نازل ہوئی تو اقرا، پڑھیے پڑھیے، اقرا پڑھو، اقرا پڑھو، اور پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا اور ساری کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے۔ تعلیم، تعلیم کیا ہے؟ تعلیم ایجوکیشن۔ لیکن اس تعلیم کے نام پہ آج دیکھیے کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں اور کتنے شعبے موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ ایک دم بلا تمہید اور بغیر کسی لاگ لپیٹ کے کچھ باتیں آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس قدر ڈپارٹمنٹ ہیں، اس قدر یونیورسٹیز ہیں پوری دنیا میں ایجوکیشن کے نام پہ۔ یونیورسٹیز کی کمی نہیں، گاؤں محلے میں کنوینٹس کی کمی نہیں، مونٹیسریز کی کمی نہیں، سی بی ایس سی پیٹرن کے نام پہ نہ جانے کتنے اسکولز ہمارے ہر گلی محلے میں آپ کو مل جائیں گے، نہ جانے کتنے پرائیویٹ اسکولز مل جائیں گے آپ کو۔ ایجوکیشن اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی اے ہولڈرز ہوں، گریجویٹس ہوں، ایم اے ہولڈرز ہوں، یا پھر پی ایچ ڈی کے مقالہ لکھنے والے۔ اس وقت بھارت میں اتنے زیادہ پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں کہ اگر صرف چپراسی یعنی پیون کے لیے آویدن ڈالا جائے تو لاکھوں پی ایچ ڈی ہولڈرز کے آویدن پڑ رہے ہیں حضرت۔ یعنی تعلیم کی کہیں کمی نہیں ہے، لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کے مقالے لکھنے والے کی کمی نہیں ہے، ایم بی اے ہولڈرز کی کمی نہیں ہے، لائرز کی کمی نہیں ہے، اسکولز کی کمی نہیں ہے، کالجز کی کمی نہیں ہے، ہر جگہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تعلیم تو اپنے جوبن پر ہے، ایجوکیشن تو گلی گلی میں ہے، محلے محلے میں ہے۔ آج کسی کو تعلیمی طور سے بیدار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ حضرت علامہ منکشف صاحب قبلہ نے تعلیمی بیداری کانفرنس کو منعقد کیا؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ جب کالجز تو موجود ہیں، یونیورسٹیز تو موجود ہیں، کنوینٹس تو موجود ہیں، مدرساز بھی موجود ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلیم کی ہمہ ہمی میں کیا یہ سچ نہیں ہے
کہ ان تمام چیزوں کی موجودگی کے باوجود بھی مجھے آپ بتائیے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تعلیم کو لوگوں نے بزنس بھی بنا لیا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ نیٹ کے نام پہ آج غریب بچوں کو لوٹا جا رہا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ AIEEE کے نام پہ اور پھر آپ کو جو IITians جو کالجز ہیں اور IIT کے نام پہ کیا بچوں کا استحصال نہیں ہو رہا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے انجینئرز ڈاکٹرز ہمیں مل رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر تو کوئی شخص ہے تو کبھی الٹرا ساؤنڈ کے نام پہ، کبھی سونوگرافی کے نام پہ، تو کبھی بلڈ ٹیسٹ کے نام پہ، تو کبھی دوا کی پرچی کے نام پہ یعنی پرسکرپشن کے نام پہ نہ جانے کتنے کمیشن کو ڈاکٹر حاصل کر رہا ہے۔ تو بھائی تعلیم تو ڈاکٹر صاحب قبلہ کے پاس بھی ہے، تعلیم تو ایک انجینئر کے پاس بھی ہے، لیکن آرکیٹیکٹ انجینئر ہے اور لاکھوں اور کروڑوں روپے کا گبن وہ کر رہا ہے۔ کبھی انجینئر صاحب پل کا نقشہ پاس کر رہے ہیں تو بہار میں نہ جانے کتنے پل زمین دوز ہو جا رہے ہیں اور زمین میں آ کے گر جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تعلیم تو سب لوگ حاصل کر رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر بھی ہے، کوئی انجینئر بھی ہے، لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اتنی ساری تعلیم کے باوجود بھی آج انسانیت کراہ رہی ہے، آج انسانیت سسک رہی ہے، اور آج انسان ٹامک پہیا مار رہا ہے تاریکیوں میں اور انسان روشنی کی تلاش میں ہے؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے عبد القادر بھائی، آخر کون ایسی تعلیم ہے جو تعلیم ہمیں روشنی فراہم کرتی ہے؟ آخر وہ کون ایسی تعلیم ہے کہ جو تعلیم بھٹکے ہوئے مسافروں کو صراط مستقیم پہ گامزن کرتی ہے؟ آخر وہ کون ایسی تعلیم ہے آخر وہ کون ایسی تعلیم ہے جو لوگوں کے دلوں میں عشق رسالت کی شمع کو جلاتی ہے؟ آخر وہ کون ایسی تعلیم ہے جو انسانوں کو انسانیت کا سبق پڑھا رہی ہے؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ساری چیزیں موجود ہیں پر انسانیت کو قرار نہیں ہے۔ انسانیت کو قرار اور سکون چاہیے تو کسی اور تعلیم سے انسانیت کو قرار نہیں ملے گا، بلکہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات سے انسانیت کو سکون ملے گا، حضور کی زندگی سے انسانیت قرار پائے گی۔ اس لیے یہ جو تعلیمی بیداری کانفرنس منعقد کیا، کیوں منعقد کیا؟ اس لیے منعقد کیا تاکہ ہمارے نونہالوں کو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیسیکلی دین کی بنیادی تعلیم حاصل ہو جائے۔ آج ایک سوال ہوتا ہے علامہ مفتی توکیل شمسی صاحب قبلہ ہم سے کہ جگرہواں میں آپ نے، اچھا اذان ہو جانے دیجئے، اللہ اکبر۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، ہمارے ماننیے پنچایت کے مکھیا پرتینیدھی بھی تشریف لائے ہیں، ہم ان اکھلیش پرساد، پورا نام بتائیے، یہی نام ہے ان کا، اکھلیش بھائی، چلیے اکھلیش بھائی، ہمارے اکھلیش بھائی آئے ہیں، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے بھائیوں کی طرف سے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تعلیم یہ تعلیم ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غور سے سنیے گا ذرا، کہ انہوں نے تعلیمی بیداری کانفرنس کو کیوں منعقد کیا؟ اس لیے منعقد کیا کہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آج ایک سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے علامہ مفتی توکیل شمسی صاحب قبلہ کہ آپ نے جگرہواں میں مدرسہ کیوں قائم کر دیا اور مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان کو آپ نے مونٹیسری میں کیوں نہیں بھیجا؟ ان کو پہلے کنوینٹ میں کیوں نہیں بھیجا؟ ان کو ڈان باسکو میں کیوں نہیں بھیجا؟ ان کو آپ نے یہ DAV پبلک اسکول میں کیوں نہیں بھیجا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا۔ میں کہتا ہوں ہمارے بچے ڈان باسکو میں بھی جاتے ہیں، DAV پبلک اسکول میں بھی جاتے ہیں، ہمارے ہاں سوامی وویکانند پبلک اسکول میں بھی بچے جاتے ہیں، پر سوال یہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جسٹس راجندر سچر کمیٹی کی رپورٹ ہو، رنگ ناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ ہو یا کنڈو کمیشن کی رپورٹ ہو، یہ تینوں رپورٹ میرے سامنے PDF میں بھی موجود ہے۔ رنگ ناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ اور کنڈو کمیشن کی رپورٹ اور جسٹس سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پورے بھارت میں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں، کوئی ہوائی بات نہیں، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر اسم تک، انڈمان سے لے کے لکشدیپ تک، چونکہ ہم انڈین ہیں تو بھارت کے کڑ کڑ سے ہمیں محبت ہے، ہاں، اور ہم بھارت میں شانتی اور سہشنتا کی بات کرتے ہیں، آپسی سوہارد کی بات کرتے ہیں، دھارمک سہشنتا کی بات کرتے ہیں۔ پورے بھارت ورش میں، میں پوری دنیا کی بات نہیں کرتا ہوں، بھارت ورش میں مسلمانوں کے صرف 4% بچے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، صرف 4%، صرف، اس میں ہر اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں۔ اب انہی 4% بچے کو آپ DM بھی بنا دیجئے، SP بھی بنا دیجئے، انہی 4% بچے کو آپ IITian بھی بنا دیجئے، انہی 4% بچے کو آپ میڈیکوز بھی بنا دیجئے، انہی 4% بچے کو آپ یہ لائر بھی بنا دیجئے، بیرسٹر ایٹ لا بھی بنا دیجئے، یعنی 4% بچے کو، اور باقی 96% بچے کیا کریں گے؟ سوال یہ نہیں ہے، میرے جملے پہ توجہ رہے حضرت، میں آپ کی تائید چاہوں گا، سوال یہ نہیں ہے کہ ان مدرسوں میں آپ کمپیوٹر سائنس
یا ٹیکنالوجی کو کیوں داخل نہیں کرتے؟ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ 96% مسلمانوں کے بچے جو اسکولز اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں وہ دینیات کیوں نہیں حاصل کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہونا چاہیے، انہیں دین کی بنیادی تعلیم کیوں نہیں حاصل ہے؟ اسی لیے مولانا منکشف نے اس کو شروع کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی دینیات تھیولوجی کی تعلیم حاصل کریں گے، اور جو بڑے بچے ہیں میٹرک والے، انٹر والے، ان کو بھی اپنے اسکول سے اور کوچنگ سے جب موقع ملے گا تو آئیں گے مدرسہ مخدومیہ میں اور حضرت رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے، اور انہیں بھی وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، سڑک پہ چلنے کا طریقہ، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے یہ بات، باپ کا کیا احترام ہے، یہ جلتے ہوئے سماج کو امن و شانتی کا گہوارہ کیسے بنانا ہے، اگر یہ ساری تعلیم آپ کو کہیں سے ملے گی تو اسے مدرسہ مخدومیہ سے یہ تعلیم آپ کو ملے گی۔ اور میں کہوں گا کہ کبھی بھی حقارت کی نگاہ سے ہمارے پھوس کی چھپروں کو کوئی نہ دیکھے اور ان مدرسوں کو نہ دیکھے، انہی مدرسے کے پروڈکٹ تھے، اسی مدرسے کے علامہ فضل حق خیر آبادی۔ یہی انڈمان نکوبار کا یہی جیل ہے، سیلولر جیل انڈمان کا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو اس جیل کی سزا ملی تھی، کانے پانی کی سزا، جب انگریزوں کے خلاف آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا 1857 کہ اس جنگ آزادی کو یاد کیجئے۔ اگر آگے کوئی بطل حریت سینہ تان کے کھڑا تھا انگریزوں کے خلاف تو کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص کھڑا تھا جس کی رگوں میں مدرسے کی دال روٹی موجود تھی اور مدرسے کا یہ کھانا موجود تھا، دال روٹی جو خون بن کے وہ دال روٹی گردش کر رہی تھی نا، کیا کر رہا ہے یار، وہی شخص موجود تھا۔ علامہ مفتی صدر الدین دہلوی کون تھے؟ یہ تعلیمی بیداری کی ہم بات کیوں کر رہے ہیں؟ کون سی تعلیم کی بات ہم کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں یہ کہ ہمارے بچے پہلے دین کی بنیادی تعلیم حاصل کریں، اور انڈین کنسٹیٹیوشن، بھارتیہ سنویدھان ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ انڈین کنسٹیٹیوشن کے آپ پریمبل کو دیکھیے، پرستاونا کو دیکھیے، جہاں دھارمک سوتنترتا کی بات کی گئی ہے، جہاں فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی گئی ہے، جہاں کہا جا رہا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو حاصل ہے، ابھیویکتی کی سوتنترتا حاصل ہے، آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن حاصل ہے، وہاں پہ یہ بھی سنشچت کیا گیا ہے اور یہ لازم کیا گیا ہے کہ ہر شخص وہ کسی بھی دھرم کا انسان کیوں نہ ہو اپنے دھارمک ودیالے اور دھارمک اسکول کو قائم کر سکتا ہے، اور پھر بنیادی تعلیم بچوں کو دی جا سکتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیز ضرور سکھاؤ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کی گھٹی میں نبی کی محبت پلاؤ، اور حضور کی محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ حضور کی محبت کنوینٹ اور مونٹیسری سے نہیں پیدا ہوگی، حضور کی محبت پیدا ہوگی تو اسی مدرسے کی چٹائی سے یہ محبت پیدا ہوگی۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، میری بیٹی ہو یا بیٹی ہو، اب جیسے مثال کے طور پہ اگر بیٹیوں کو دین کی تعلیم ہوتی تو بیٹیاں اپنے نقاب کے پٹی پہ ماشاءاللہ نہیں لکھواتی۔ اگر ان کو بنیادی دین کی تعلیم ہم بتا دیے ہوتے تو ہماری بوڑھی بوڑھی عورتیں اور جوان لڑکیاں نقاب پہن رہی تو یہاں پہ ماشاءاللہ پٹی نہیں باندھتی۔ یہ تو پاکستانی سیریل کا کمال ہے، سیریل میں دیکھ دیکھ کے جو ڈیزائن آیا جیسے نکالا اور اس کی وجہ سے وہ پٹی باندھ دیا۔ میں تو کہوں گا یہ چینل کے ذریعے پوری دنیا میں بات پہنچ رہی ہے، آنریبل ہوم منسٹر آف انڈیا مانیہ امت شاہ سے میں گزارش کروں گا کہ پہلا کام آپ یہ کیجئے کہ بھارت کے اندر جتنے پاکستانی چینلز ہیں اور سیریلز ہیں آپ اس پہ پابندی پہلے لگائیے۔ اس سیریل نے اتنی تباہی پھیلایا ہے، آج ہر گھر میں طلاق کی ڈیمانڈ، خلا کی ڈیمانڈ لڑکیاں کر رہی ہیں، اور طرح طرح کی باتیں جو چل رہی ہیں، ساس بہو کے جھگڑے اور طرح طرح کی لڑائیاں ہیں، یہ سب سرحد پار سے امپورٹ ہو رہا ہے انڈیا میں۔ جی اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اس رضوی دولہ چینل کے مادھیم سے میں مانگ کروں گا وزیر داخلہ سے کہ سب سے پہلے اس پہ پابندی لگنی چاہیے کہ اس طرح کے یوٹیوب کھولنے کے بعد آپ دیکھیے سب سے زیادہ اسی کے وہیں کے آپ سرحد پار کے چینلز چل رہے ہیں اور سیریل دیکھ رہی ہیں لوگ۔ اب یہاں ماشاءاللہ اب مجھے بتائیے اگر دین کی بنیادی تعلیم ہوتی، علماء فرماتے ہیں، حضرت مفتی صاحب قبلہ مجھے کریکٹ کریں گے، یہ جید عالم ہیں، اسکالر ہیں، میں تو ان کا ادنا سا شاگرد ہوں، اور میرے استاذ علامہ ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی وہ یہ حضرت کے بھی استاذ ہیں، میرے بھی استاذ ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہم لوگ ہیں بس حضرت کی دعا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کی دیوار پہ یا گھر کی دیوار پہ بھی اگر آپ لفظ اللہ لکھ رہے ہیں، پینٹ کراتے ہیں، بارش کا پانی بھی ادھر سے اگر ہو کر آئے اور اس پانی سے پر بھی اگر آپ کا پیر پڑ رہا ہے تو بے ادبی ہوگی۔ مجھے بتائیے کہ ماشاءاللہ کی پٹی ہے، اس کو میری بیٹی کہاں دھلتی ہے؟ اپنے گھر کے واشنگ مشین میں دھلتی ہے یا کہاں دھلتی ہے؟ اور جو پانی جاتا ہے وہ پانی جاتا کہاں ہے؟ اور واشنگ مشین میں کپڑا دھلنے کا طریقہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ناپاک کپڑے کو کیسے دھلنا ہے۔ پہلے ناپاک کپڑے کو پاک کرنا ہے،
یا واشنگ مشین میں بھی اگر ڈالنا ہے تو پھر کیسے پانی مسلسل ڈالتے رہنا ہے تاکہ وہ ناپاکی دور ہو جائے. اور یہاں پاک کپڑا اور ناپاک کپڑا اس میں ماشا والی پٹی بھی ڈال دیا. یا اس کے بعد چلو باہر اگر دھل رہی ہیں تو باہر دھلنے کے بعد وہ پانی جاتا کہاں ہے؟ مجھے بتائیں. میں ہاتھ جوڑ کے اپنی بیٹیوں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہوں گا, اسلام میں پردہ کا کانسیپٹ ہے. پردہ کا مطلب فٹنگ نقاب اور خوبصورت نقاب نہیں ہوتا ہے. پردہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا پردہ کہ ہماری بیٹی جب پردہ کرے 10 سال کی بیٹی ہو یا 70 سال کی ماں ہو, پتہ نہ چلے کہ نقاب میں 10 سال کی بیٹی ہے یا 70 سال کی ماں موجود ہے. نقاب پہن لیا اور چادر یہاں پہ نہیں ہے تو چادر ہی نہیں ہے تو پھر کس چیز کا پردہ ہے؟ اور پھر بائک پہ بیٹھ گئی تو ایسے نقاب اٹھا کے بیٹھ گئی بائک پہ, یا ایسے منہ گھما کے بیٹھ گئی. استغفر اللہ, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ کہاں سے, یہ کون سمجھائے گا؟ اب میری کوئی بیٹی عالمہ ہوتی, حضرت کیا میری کوئی بیٹی عالمہ ہوتی, فاضلہ ہوتی, مفتیہ ہوتی میری بیٹی, تو اب جگرہواں کی بچیاں, دیوریاں کی ہماری لڑکیاں, یا اس اطراف و جوانب کی جو میری بیٹیاں آئی ہیں, اب یہاں سے جو پڑھیں گی انہی میں سے کوئی بیٹی میری نکلے گی, مدرسہ جائے گی, کلیت البنات الامجدیہ گھوسی یا جامعۃ البنات شمس العلوم گھوسی, یا پھر اور بھی جو ادارے ہیں وہاں ہماری بچیاں پہنچیں گی. تو جب وہاں سے پڑھ کے آئیں گی عالمہ فاضلہ مفتیہ, تو ان کے جو بنیادی مسائل ہیں, پاکیزگی کے مسائل, ناپاکی اور پاکی کے مسائل, میں معافی چاہتا ہوں کہ 70% ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہماری ماؤں کو ناپاکی سے پاک ہونے کا طریقہ حضرت پتہ نہیں ہے. 70% مجھے معاف کریں گی میری بیٹیاں, میری بہنیں. نہیں تو میں تقریر کرتا ہوں تو بعد میں امام صاحب فون کرتے ہیں یا دوسرے لوگ کے, بھائیو کون مولانا آئے تھے صرف عورتوں کو اور لڑکیوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے. نہیں, آپ سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے, میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ کا بھائی ہوں, آپ میری بہن ہیں, آپ میری بیٹی ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ غور کیجئے, 70% عورتوں کو پتہ نہیں ہے کہ اب یہ مسئلہ کہاں سے, اب تعلیمی بیداری آئے گی جبھی تو مسئلے کا علم ہوگا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے بڑا کون, ان سے بڑی عالمہ کوئی تھی کیا مدینہ شریف میں؟ حضرت سیدہ عائشہ سے بڑی عالمہ. اور یہ قدرت کو منظور تھا کہ لمبا وقت حضرت عائشہ کو اللہ نے عطا فرمایا, ایک لمبی زندگی عطا فرمائی. حضور کے پردہ فرمانے کے بعد اس لیے عطا فرمائی کہ حضور جب بند کمرے میں ہوتے تھے, عورتوں کے جو نجی مسائل ہوتے تھے اس کا علم اگر کسی کو تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ کو تھا. حضور پردہ فرما گئے لیکن صحابہ پردے کے باہر ہوتے تھے اور حضرت عائشہ پردے میں رہ کے صحابہ کو پڑھا رہی ہیں. مدینے کی خواتین آ رہی ہیں اور حضرت عائشہ مدینے کی عورتوں کو پڑھا رہی ہیں. تو مجھے بتائیے, تو ہماری بیٹی کوئی ہوگی جبھی تو پڑھائے گی نا, ہاں, تو پردے میں رہے گی. اب دیکھیے میں ایک بات بتا دوں, کسی نے کسی سے پوچھا تھا, غور سے سننا, میری بہنیں بھی سنیں گی, ہم تو دھیان نہیں دیتے ہیں نا, ہماری بیٹی میٹرک میں ہے, انٹر میں ہے, ہم نے پٹ سے موبائل پکڑا دیا. تھوڑی سی تعلیمی سوجھ بوجھ ہوتی تو موبائل نہیں پکڑاتے. اب اس کو کوچنگ جا رہی ہے, انسٹیٹیوشن جا رہی ہے, تو اس کو موبائل اسمارٹ فون کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم تو نشچنت, میری بیٹی تو پٹنہ پڑھ رہی ہے, گرلس ہاسٹل میں رہ رہی ہے. تو اب ذرا سن لیجیے, ایک مثال دیتا ہوں, بات بڑی کڑوی لگتی ہے. گاؤں میں ایک تھی شہناز خالہ, اب کسی کا نام شہناز ہو تو برا مت مانے, لیکن ان کو گاؤں کے لوگ کہتے تھے خالہ جان, خالہ جان. خالہ کے شوہر پروفیسر تھے. اب حضرت میں اس میں کچھ میرے انپٹس بھی ہیں, اب ساری چیزیں, اب خطیب تو اپنے مشاہدے پہ بھی بولتا ہے نا, اور یہ میں نے گھوسی میں بھی اس دن بیان کیا تھا کلیہ کے ٹھیک سامنے, کہ اب وہ ان کے شوہر پروفیسر تھے, آ کے آنگن میں دروازے پہ بیٹھی کرسی لگا کے خالہ اور 2 لڑکیاں بخاری شریف کو سینے میں سے لگا کے کلیہ جا رہی تھی پڑھنے کے لیے. بخاری شریف, مسلم شریف, ایک لڑکی آئی بخاری لگائیے, ایک مسلم شریف لیے, ایک ترمذی شریف لیے. خالہ نے کہا یہ نقاب پہنا کے جوان جوان لڑکیاں یہ کہاں مدرسے میں جا رہی ہیں؟ تو 2 عورتیں تھیں جن کی بیٹیاں مدرسے میں پڑھتی تھیں, تو اس میں سے ایک عورت تھی تھوڑا سا بولنے والی, انہوں نے کہا کہ خالہ آپ کی بیٹی کہاں پڑھتی ہیں, جو ہماری ترنم آپا ہیں وہ کہاں پڑھ رہی ہیں؟ تو خالہ نے کہا میری بیٹی تو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پڑھتی ہے. تو اس نے پلٹ کے جواب دیا کہ خالہ آپ نے بیٹی کو جامعہ ملیہ میں کسی گارجین کے ساتھ رکھا ہے, کوئی محرم رشتہ دار ہے؟ تو نہیں, گرلس ہاسٹل میں میری بیٹی رہتی ہے, دلی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں وہ ایم ٹیک کر رہی ہے. اس عورت نے کہا جس کی بیٹی بخاری پڑھتی تھی, مسلم پڑھتی تھی, اس نے کہا میری بیٹی مکمل منقبہ ہو کے, نقاب لگا کے, پردے میں رہ کے, اپنے گھر سے بخاری سینے سے لگا کے پڑھانے والی معلمہ ہے, پڑھنے والی لڑکی ہے, لڑکیوں کا مدرسہ ہے, وہاں پڑھ لے تو یہ غلط ہو جائے. اور آپ کی بیٹی جامعہ میں جا کے ایم ٹیک کرے, گرلس ہاسٹل میں رہے, جینس پینٹ اور ٹی شرٹ پہنے, تو ماشاءاللہ آپ تو دیندار ہیں, آپ تو پرہیزگار ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کون
کیا کہہ رہا ہے اس کے چکر میں نہیں آنا ہے. میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے بھی کہوں گا اور آپ حضرات سے بھی کہوں گا کہ بیٹیوں کو دین کی بنیادی تعلیم دیجیے. نیپولین بوناپارٹ کا مقولہ یہ قول ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر کامیاب نیشن چاہیے تو کامیاب ماؤں کی ضرورت ہے. کامیاب ماں موجود ہوں گی تو کامیاب نیشن خود بخود تیار ہو جائے گا. اگر اولاد کو کامیاب بنانا ہے تو کامیاب ماؤں کی ضرورت ہے. آج میری بیٹی ہے, ابھی تو میری بیٹی ہے, وہ کسی کی بہن ہے, ابھی تو وہ کسی کی بہن ہے, لیکن میری بیٹی بڑی ہوگی, کل میں اس کی شادی کر دوں گا. اب وہ بیٹی شادی کے 1 سال کے بعد اس کی گود میں ایک بیٹا آئے گا. اگر وہ بیٹی دینی تعلیم اس کے اندر ہوگی, اگر بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے والی ہوگی, اگر وہ بیٹی کہ جس کے اندر حضور کا عشق ہوگا, حضور کی محبت ہوگی, حضرت فاطمہ کو پڑھا ہوگا, حضرت عائشہ کو جانا ہوگا, حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت کو پڑھا ہوگا, او میری بیٹی اپنے بیٹے کی تربیت صلاح الدین ایوبی کے طور پہ تو ضرور کرے گی, نور الدین زنگی کے نقش قدم پہ تو ضرور کرے گی. اس لیے ضرورت یہ ہے, اگر کامیاب مرد چاہیے اور کامیاب نسلوں کو آگے دیکھنا ہے تو پہلے کامیاب ماؤں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اپنی بچی یہ تعلیمی بیداری, اگر تھوڑا سا علم ہوتا تو یہ پٹا تو نہیں موجود ہوتا نا. اس لیے کہ یہاں پہ اللہ لکھا ہے, ماشاءاللہ کل ہو کے سورہ فاتحہ بھی لکھوا کے پڑھنا شروع کر دے گی سب. پاکستان میں لاہور میں تو قرآن شریف کی آیت مکمل لکھا کے ایک عورت تو چلی گئی ریسٹورنٹ میں, تب وہیں سے امپورٹ ہو گیا. تو پھر لوگ کہیں گے مولانا تو کیا بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں. میں کہوں گا سب سے زیادہ تباہی اسی سیل فون یہ لے کر آتا ہے. ایک منظم سازش چل رہی ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن پر میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں اور ماؤں سے گزارش کروں گا. ہم نے میٹرک اور انٹر میں تھما دیا. میں کہنا چاہوں گا اپنی بہنوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور ماؤں سے, اور آپ حضرات سے, گارجین لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جس طرح آپ لڑکوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں, بچیوں کو بھی دینی تعلیم دیجیے, دین کی بنیادی تعلیم. یہ تعلیمی بیداری کانفرنس کس لیے؟ مسجد میں چلے جائیے, کسی مسجد میں آپ کو پتا چلے گا سجدے میں اگر ایک صف ہے نا, ایک صف نمازی ہے حضرت, آپ ابھی نیت مت مانیے, تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو جائیے, علامہ توکل صاحب کے پیچھے آئیے اور پیچھے سے دیکھیے گا جب یہ لوگ قعدہ میں جائیں گے تو یا سجدے میں جائیں گے تو 90% نمازی ہیں جن کو سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہے. اور یہ میں پورے انڈین سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں, بھارتی اپ مہادیپ کی بات کر رہا ہوں. قعدہ میں بیٹھنے کا طریقہ, یہ داہنے پیر کی انگلیاں کس پوزیشن میں ہو سجدے میں, یہ طریقہ نہیں, مجھے معاف کیجیے گا, یہ پتہ نہیں ہے. یہ کون بتائے گا؟ یہ کوئی میٹرک اور انٹر اور گریجویشن ہے؟ اب تو اگنو کے ذریعے بڑھاپے میں بھی لوگ گریجویٹ ہو جا رہے ہیں. اب تو پرائیویٹ کے ذریعے, حضرت علامہ صاحب قبلہ پرائیویٹ کے ذریعے لوگ 80 سال 70 سال میں بھی پڑھ رہے ہیں. پر یہ دین کی بنیادی تعلیم ہے. حضور نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد, ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو. تو اس میں شرم کی کون بات ہے؟ مجھ سے پوچھیے, حضرت سے پوچھیے, ان سے پوچھیے, ان سے. اور ہمارے علماء الحمدللہ پیشنس رکھتے ہیں. میں آخری بات پیش کروں, گفتگو ختم کرتا ہوں, چونکہ 1:45 کی جماعت ہے اور مجھے پھر ابھی دیکھیے رات میں بھی کئی جگہ 2-3 جگہ خطاب کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی, زندگی سلامت رہی تو. آخری بات سنیے کہ آپ ہم سے جتنا مسئلہ پوچھیے, جتنے بار علامہ منکشف سے پوچھیے, علامہ توکل شمسی سے پوچھیے, یہ لوگ کبھی آپ کو جھڑکیں گے نہیں. آپ نے نام سنا ہوگا سلطان المحققین کا. کون سلطان المحققین؟ حضرت سرکار حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ. یہ مخدوم بہار صرف نہیں ہے, مخدوم کائنات ہیں, مخدوم الملک ہیں, مخدوم عالم ہیں. حضرت شرف الدین یحییٰ منیری خانقاہ معظم میں 40 سال تک بیٹھ کے آپ نے دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام آپ نے کیا ہے. اس کو ریکارڈ کیجئے غور سے. رات رات اٹھ کے مسئلہ لوگوں کو بتاتے تھے. ایک بار آدھی رات کو آپ کا خادم آیا, اس نے دیکھا, دن میں دیکھا تھا کہ دن میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے, دن میں بہت بھیڑ ہوتی ہے. حضرت صاحب قبلہ حضور شرف الدین یحییٰ منیری کھڑے ہو جاتے ہیں. اور بہار والوں اس بات پہ فخر کرو کہ پورے بھارت میں گجٹڈ کھتیان میں کوئی جگہ شریف نہیں ہے. اجمیر شریف اس لیے کہ خواجہ صاحب ہیں, کلیر شریف اس لیے کہ صابر پاک ہیں, پر بہار شریف گجٹڈ ہے. باضابطہ کھتیان میں بھی دیکھیے گا بہار شریف گجٹڈ بہار شریف ہے, اور منیر شریف بھی گجٹڈ ہے آپ کا ہے, پھلواری شریف بھی ہے. اور بہار والوں تو فخر مناؤ, ہمارے بزرگوں نے کبھی بہار نہیں کہا, بہار شریف کہا. یہ بہار شریف حضور نے مظفر بلخی کو خواب میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا. جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں کدھر کو جاؤں, کون میری تربیت کرے گا, تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ مظفر تم جاؤ بہار شریف چلے جاؤ, بہار شریف جاؤ, وہاں میرا ایک دیوانہ ہے شرف الدین یحییٰ منیری, تم اس کی بارگاہ میں جا کے زانو تلمس طے کرو. بات یہ چل رہی تھی, آدھی رات کو حضرت کے خادم آئے, حضرت اٹھ گئے
اور آپ نے سوچا کہ شاید یہ بھی کوئی مسئلہ پوچھنے والا ہے. اس نے خادم نے عرض کیا حضرت میں چاہتا ہوں کہ دروازے کے سامنے خانقاہ کے باہر ایک چبوترا بناؤں, چبوترا بنا دوں تاکہ وہ اس میں بیٹھے اور ارد گرد لوگ بیٹھ جائیں, اطمینان سے مسئلہ بیان کیجیے. حضرت نے فرمایا مجھے تو لگا کہ تم دین کی بات پوچھنے آئے ہو, لیکن تم نے تو بالو گٹی سیمنٹ اینٹ پتھر مٹی کی بات تم نے شروع کر دی. یہ کون سی بات تم شروع کر رہے ہو؟ تم مٹی اور اینٹ کی بات کیوں شروع کر دیے؟ مجھے لگا کہ تم بھی سوال کرنے آئے ہو. یعنی یہ جذبہ تھا حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کے اندر, سلطان المحققین کے اندر, ہمارے مشائخ کے اندر. آج ضرورت یہ ہے کہ وہی جذبہ ہم پیدا کریں. تو اپنے بچوں کو 3 چیز ضرور سکھائیے, بیٹا یا بیٹی کوئی بھی ہو. پہلی چیز حضور کی محبت اس کی گھٹی میں ڈالیے. دوسری چیز حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت, فقط اہل بیت نہیں, اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت گھٹی میں پلائیے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اور تیسری چیز قرآن کی تلاوت کی محبت. ٹھیک ہے. اور بھارت میں ایک بات بتا دوں, اکھلیش بھائی ہمارے آئے ہیں اور بھی ہمارے ہندو بھائی ہر جگہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ نفرتوں کے بازار کو ختم کیا جائے. ہندو کا ہاں نکالیے, مسلم کا ماں نکالیے اور ہم بنائیے. اور جب ہم بنا کے ہم چلیں گے تو یہ ملک سونے کی چڑیا پھر سے بنتا ہوا نظر آئے گا. سونے کی چڑیا اگر پھر سے بنانا ہے تو میں نہیں میں ہوں بلکہ ہم ہیں. اور بھارت کا جغرافیکل کنڈیشن ایسا ہے نا, میں پورے انڈیا کا بھرمن کرتا ہوں اکھلیش بھائی, پورے بھارت میں نے لگ بھگ سال میں 2 بار گھوم ہی لیتا ہوں, کشمیر سے کنیا کماری تک. میں بھارت کا جغرافیکل کنڈیشن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بھارت میں جو بساوٹ ایسی ہے محلوں کی کہ نہ تو مسلمان ہندو کے بغیر رہ سکتا ہے نہ ہندو مسلمان کے بغیر رہ سکتا ہے. حضرت گاؤں دیہات میں یہی دیکھیے بساوٹ, بغل میں چلیے, ادھر چلیے, ادھر چلیے. میرا جو گاؤں ہے پیچھے ٹوٹل یادو جی لوگ ہیں, ٹوٹل ایک دم پیچھے یادو, دائیں یادو, بائیں یادو. اب بتائیے, اور مجھ سے لوگوں نے پوچھا کیا مام, میں کہا الحمدللہ کوئی دقت نہیں ہے, ایسی کوئی بات تھوڑی ہے, کہیں کوئی بات نہیں ہے, کہیں کوئی بات ہی نہیں ہے. میں تو بسوں میں سفر کرتا ہوں, ٹرینوں میں, تو میں تو دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے تلک دھاری لوگ اگر ان کے بغل میں سیٹ خالی ہوتی تو ہم کو بلا کے وہ سیٹ دے دیتے ہیں. تو نفرتوں کے بازار کو کیوں ہم گرم کریں گے؟ اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. نفرت پھیلانا وہ لوگ جانے جن کا کام نفرت پھیلانا ہے. ہمارا پیغام صرف محبت کا ہے, ہمارا پیغام پیس کا ہے, ہمارا پیغام ہیومنیٹی کا ہے, ہمارا پیغام دھارمک سہیشنوتا کا ہے, ہمارا پیغام آپسی سوہارد کا ہے, ہمارا پیغام سمپردائک سوہارد کا ہے. راشٹر کی ایکتا اور اکھنڈتا سنشچت کرنے والی بندھتا کا سندیش اگر ہمیں دینا ہے تو ہم یقیناً دیتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت زندہ باد. پائندہ.